أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق اللہ العظیم. گزشتہ زیر درس آیت شریفہ میں ذکر ہوا نجران کے عیسائی وفد کو سمجھایا گیا بادشاہ اللہ ہیں، عزتوں کے مالک اللہ ہیں، لہذا روم کے بادشاہ کو دیکھ کر اس سے مرعوب ہو کر ایمان سے محروم مت ہو. اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے نجران کے عیسائی وفد کو سمجھایا جا رہا ہے تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل. دیکھو روم کے بادشاہ سے نظریں ہٹاؤ، اس کی دی گئی مراعات سے، عزت سے نظریں ہٹاؤ، اللہ کی قدرت پر دھیان دو، اللہ کی قدرت پر دھیان دو. بندہ جوں جوں اللہ کی قدرت پر دھیان دیتا ہے اللہ جل شانہ کی عظمت سمجھ آتی ہے، معرفت نصیب ہوتی ہے، اور جب اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، عظمت دل میں بیٹھ جائے تو پھر عبدیت آتی ہے، بندگی آتی ہے، بندہ اللہ کے حضور جھکتا چلا جاتا ہے. اور یہی مقصد بندگی ہے، یہی مقصد حیات ہے. لہذا اللہ کی قدرت پر دھیان رکھیے، اللہ کی قدرت پر دھیان رکھیے. سمجھایا گیا دیکھو تولج اللیل فی النہار، اللہ کیسی قدرت والے ہیں کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں. مطلب رات کا کچھ حصہ کم کر کے جب راتیں چھوٹی ہوتی ہے وہی رات کا حصہ دن بن جاتا ہے. وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں. جب رات کا دورانیہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، دن کا کم ہونا شروع ہوتا ہے، تو وہی شام کا وقت جو ایک مہینہ پہلے دن کا حصہ تھا اب رات بن گیا. تو یہ رات کو دن میں داخل کرنا، دن کو رات میں داخل کرنا، دن کو رات بنانا، رات کو دن بنانا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس کی قدرت ہے. یہ روز اس کا تصرف ہے جو تم دیکھ رہے ہو. تو اس اللہ کو پہچانو، اس کی قدرتوں پر دھیان دو، وہ کتنا قادر ہے، کیا کچھ کر سکتا ہے. اللہ الذی سخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی، اللہ ہی نے سورج چاند سب کو اپنے تابع کر رکھا ہے. ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے. کب سورج نے نکلنا، کہاں نکلنا، کب غروب ہونا، کس خطے میں، کس جگہ پر، کب سورج طلوع ہوتا ہے، کب غروب ہوتا ہے، کس کے کہنے پر ہوتا ہے، کس کی قدرت سے ہوتا ہے. سوچو تو صحیح، غور تو کرو. یہاں سورج طلوع ہو رہا ہے، کہیں غروب ہو رہا ہے، یا کہیں سورج ابھی نکلا ہی ہے اور کہیں اس کا زوال ہے، کہیں سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور کہیں غروب ہونے سے پہلے پیلا پن آیا اور ختم ہونے والا ہے، ڈوبنے والا ہے. تو غور تو کرو. پھر چاند کو دیکھو کب نکلتا ہے، کس کیفیت میں ہوتا ہے، کیسے بڑھتا ہے، 14ویں رات کا پورا چاند بنتا ہے اور پھر گھٹتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کس کی قدرتیں ہیں؟ صرف اور صرف اللہ ہی کی قدرتیں ہیں. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. دیکھو اللہ ایسے قادر ہیں، ایسے قادر ہیں کہ مردہ سے زندہ کو نکال دیں. انڈا مردہ ہے، کوئی حیثیت نہیں، بے جان، اس سے چوزے کو نکال دیتے ہیں. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اللہ
اور اللہ مردہ کو زندہ سے نکال دیتے ہیں، مرغی سے انڈا۔ ایسے انسانوں میں بھی ممکن ہے، انسانوں میں بھی ممکن ہے کہ ماں کے پیٹ سے جو زندہ ہے مردہ بچہ پیدا ہو جائے، اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ ولادت کا مرحلہ ہے تو ماں دنیا سے گئی اور بیٹے کو زندہ نکال لیا گیا۔ حصی طور پر ایسا ہے، اور باطنی طور پر اللہ ایمان والے سے کافر کو پیدا کر دے، اور بڑے سے بڑے کافر سے بڑے سے بڑے ایمان والے کو پیدا کر دے، علم والوں سے جاہل کو پیدا کر دے، جاہلوں سے علم والے کو پیدا کر دے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اس کے 20 مظاہر ہم دیکھتے ہیں۔ قصہ مختصر کیا ہے کہ اللہ کی قدرتوں پر دھیان دو۔ بھول جائیں گے روم اور فارس کے بادشاہ، بھول جائیں گے امریکہ، ایران، تران کے بڑے بڑے حاکم، ان کی طاقتیں، قدرتیں۔ اللہ کو پہچانو، اپنے ارد گرد پر نظر دو۔ بہت آسان طریقہ بتایا، دن اور رات کے آنے جانے پر غور کرو، سورج اور چاند کے گھٹنے بڑھنے، طلوع غروب پر غور کرو، مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ، یہ روز کے مناظر ہیں، غور کرو۔ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ کی عظمت کی دھاک دل پر بیٹھے گی، اور دوسروں سے، اللہ کے غیر سے مرعوبیت ختم ہو جائے گی، اللہ سے امید بندھے گی، اللہ پر یقین نصیب ہوگا، اور پھر سمجھو گے کہ جو اللہ رات کو دن بنا سکتا، دن کو رات بنا سکتا، جو اللہ سورج چاند ستاروں کا نظام چلا رہا، وہ اللہ میرے مسئلے بھی حل کرے گا۔ میرے مسئلوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، چھوٹی چھوٹی ضرورتیں اللہ ضرور پوری کرے گے، اس پر دھیان دو۔ آخر میں یہ بات سمجھا دی، بالکل خوف زدہ مت ہونا۔ روم والے تمہارے چندے روک لیں گے، تمہارے مال و دولت کو روک لیں گے، بھوکے مر جاؤ گے، کیا بنے گا؟ دنیا والے کچھ نہیں کر سکتے، کیوں؟ ترزق من تشاء بغیر حساب، رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا، جسے چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں، اور بلا حساب کے دیتے ہیں۔ یہ خداوندِ قدوس کے اپنے فیصلے ہیں، اپنا اختیار ہے۔ ملک خزانوں کے مالک رب کائنات ہیں، لہذا رزق چاہیے تو روم کے بادشاہ کی طرف مت دیکھو، رازق کے ساتھ جڑو۔ آج ہم بھی رزق کے متلاشی تو ہیں، طلبگار تو ہیں، جھولی تو پھیلا رکھی ہے، لیکن جس ذات پاک پر ایمان ہے کہ وہ رازق ہے، اسے سجدے کے لیے تیاری نہیں۔ اب کتنے لوگ ہیں فجر کی نماز سجدہ کر کے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، نہیں، اٹھے، منہ ہاتھ دھویا، نہایا دھویا اور بھاگ پڑے۔ کہاں جا رہے ہیں جی؟ رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ تو بھائی رازق سے کوئی رابطہ ہے؟ سجدہ کیا، فجر پڑھی، اللہ سے مانگ کر نکلے۔ ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ ایک ہندو مذہب والا تو گھر سے نکلے تو مورتی کے آگے ہاتھ جوڑ کر ماتھا ٹیک کر جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے گی، اسے رزق دے گی، فلاں فلاں فلاں۔ لیکن مسلمان گھر سے نکلے اور بھاگم بھاگ رزق کی تلاش میں دکان، تجارت، ملازمت میں چلا جائے اور فجر پڑے ہی نہیں، تو یہ کیسی دو رنگی ہے؟ اس لیے فرمایا جاتا ہے اللہ کی قدرتوں پر دھیان رکھے، اللہ کی عظمت معرفت نصیب ہو، اس سے عبدیت آئے گی۔ سب کچھ اللہ نے دینا ہے تو اللہ سے تعلق بنے گا۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق بخشے۔